بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے جو نام ہیں شفیع اعظم دیو گاؤں اعظم گڑھ، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا انٹرسٹ کے پیسوں کے انکم ٹیکس میں یوز کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کیا انٹرسٹ کے پیسوں کو لون واپس کرنے میں لے سکتے ہیں؟ جو حصہ بیاج دے سکتے ہونا چاہیے جو حصہ بیاج کا ہے لون میں۔ تیسرا ہے کیا ہوم لون لینا صحیح ہے اگر انکم ٹیکس میں پیسہ بچانے کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے؟ چوتھا سوال ان کا کہ اوپر والی صورت میں اگر حج کرنا چاہتے ہیں تو صحیح ہے یا نہیں؟ یہ چوتھا سوال ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت سی اس سلسلے میں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ انٹرسٹ کے رقم سے آپ انکم ٹیکس ادا کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے لون واپس کرنے میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ سب سے بہتر شکل یہی ہوتی ہے کہ سرکار کا پیسہ سرکار ہی کو واپس چلا جائے، کسی بھی عنوان سے ہو، اور چونکہ ہم کو دینا ہی ہے، لون میں جو انٹرسٹ لگا ہوا ہے اس میں آپ دے دیجئے۔ اور اس میں یہ لون میں دے سکتے ہیں تو نہیں، لون میں تو بہرحال قرض ہے، لیکن لون لینے میں جو انٹرسٹ آیا ہے اس انٹرسٹ میں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہوم لون لینا، انکم ٹیکس بچانے کے لیے ہمارے علماء نے اجازت دی ہے پالیسی لینے کے لیے۔ بیمہ بعض شکلیں ہوتی ہیں جس میں پالیسی لے لینے سے جتنا پیسہ آپ پالیسی میں لگائیں گے اتنا پیسہ انکم ٹیکس سے مائنس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں اور ان میں انکم ٹیکس لگنا ہے، آپ نے اس میں 3 لاکھ روپے کی پالیسی لے لی تو اب 3 لاکھ روپے میں انکم ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو یہ ٹیکس بچانے کے لیے آپ اگر کوئی پالیسی لیتے ہیں تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہاں پر بھی اگر کسی مجبوری سے، اول تو ہوم لون لیا ہی کیوں ہے، اس کی بھی اپنی حدود ہیں، لیکن اگر آپ نے علماء کے مشورے سے ہوم لون لے لیا ہے یا یوں ہی لے لیا ہے بہرحال، تو اب ہوم لون لینے میں جو مزید آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا اس میں بھی آپ انٹرسٹ کی رقم کو جو آپ کو بینک کے ذریعے سے یا کسی دوسرے ذریعے سے آپ کو ملی ہے وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ باقی حج والی شکل ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر منشا یہ ہے کہ اس انٹرسٹ کی رقم سے حج کرنا ہے تو اس رقم سے حج کرنا درست نہیں ہے۔ ایک اور سوال اس میں کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا انکم ٹیکس میں پیسہ بچانے کے لیے، کیا جو اس میں فائدہ آیا اس پیسے کو انکم ٹیکس میں یوز کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ شیئر مارکیٹ میں تو ویسے ہی اجازت ہے، آپ شیئر مارکیٹ میں عموماً علماء اجازت دیتے ہیں الا کہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کاروبار جائز نہیں ہے تو شیئر مارکیٹ میں، لیکن مان لیجئے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم نکلی ہے بینک کی طرف سے کہ آپ شیئر میں پیسے لگائیں اور اس شیئر میں جتنا پیسہ لگائیں گے اتنے سے ٹیکس آپ کا معاف ہو جائے گا تو اس کی بھی اجازت ہو جائے گی۔ جیسے اوپر پالیسی لینے میں یہ بات آئی تھی کہ پالیسی لینے میں اگر آپ کا ٹیکس آپ بچا سکتے ہیں تو پالیسی لے سکتے ہیں، ایسے ہی اگر شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا کر آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی درست ہو جائے گا۔ اور اسی کا جز ہے پی ایف کا پیسہ جب تک ہمیں نہ ملے تب تک اس میں جو انٹرسٹ آیا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ پیسہ ریٹائر ہونے کے بعد ملتا ہے؟ نہیں، پہلے استعمال نہ کیجیے کیونکہ ابھی تو ہمارے ہاتھ میں وہ آیا ہی نہیں، کم سے کم ہمارے ہاتھ میں آئے تب وہ ہمارا پیسہ بنے گا۔ اور پی ایف کا جو پیسہ ملتا ہے وہ تو پورا کا پورا آپ کا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو ملا نہیں وہ آپ کا ہے نہیں، جب آپ کو ملے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ حکومت نے آپ کو پورا کا پورا پیسہ دے دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے آپ کا بنا ہے اور اس میں حکومت آپ کو 1,10,10,000 روپے دیتی ہے، تو اب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ 10,000 روپے انٹرسٹ کے ہیں، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اب آپ کو حکومت 1,10,000 روپے اپنی طرف سے بطور انعام کے دے رہی ہے۔ وہ اس کا کچھ بھی نام دیں لیکن وہ ہمارے لیے وہ اس کی شکل ایک انعام کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بہت آسانی ہے کہ جو بھی پیسہ حکومت کی طرف سے مل رہا ہے وہ پورا کا پورا پیسہ آپ کا مانا جائے گا، حکومت اس کا کچھ بھی نام دے تو ظاہر ہے کہ یہاں پھر وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے انٹرسٹ والی۔ عمیر کانپوری سلام کرتے ہیں کہ رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عبدالرشید ندف سے بول رہے ہیں کہ کیا قرض لے کر عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر قرض لے کر کے عمرہ، قرض ادا کرنے کے آپ کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایسی شکل میں آپ
قرض لے کر کے عمرہ کر لیں، کیونکہ آدمی بہت سی چیزوں کے لیے قرض لیتا ہے اور آسانی سے ادا کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور استطاعت بھی نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ حماقت ہے، پھر قرض لے کر عمرہ کرنا درست نہیں۔ عمرہ ہو جائے گا آپ کا، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ بلا وجہ اپنے آپ کو مقروض بنانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو قرض لیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں، جن کا چکا کاروباری گھومتا رہتا ہے، کاروباری طور پر ہوتا ہے، آج لیا کل دیا آج لیا، ان کو لینا زیادہ ہوتا ہے دینا کم ہوتا ہے، وہ ایک قرض بس ایک کاروباری اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر لے لیں قرض، ان کے لیے قرض کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کے اندر ادا کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ اگر استعداد ادا کرنے کی استعداد ہے تو آپ قرض لے کر کے، جیسے بہت سارے کام آپ کرتے ہیں اپنے، اگر یہ کام بھی آپ کریں، جیسے قربانی کرنا ہے قرض لے کر کے قربانی کریں، آپ کے ذمہ واجب ہے، لیکن فی الوقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پیسے لے کر کے قربانی کریں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرضہ لے کر کے عمرہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے بہت نوازا ہے لیکن فی الحال پیسے نہیں ہیں، قرض لے کر کے آپ حج کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر پیسے نہیں ہیں اپنے پاس، وہ استعداد بندے کے اندر نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں قرض لے کر کے قربانی کرنا جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، قرض لے کر کے عمرہ کرنا جبکہ اس کے اندر استعداد نہ ہو، قرض لے کر کے حج کرنا، یہ سب حماقت کی باتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات الگ ہے کہ وہ عبادتیں ادا ہو جائیں گی، لیکن یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں کہ اپنے آپ کو قرض کے بار میں ڈبو دینا، قرض کے بوجھ میں اپنے آپ کو دبانا۔ محمد انس صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک بات پوچھنی تھی، جنازے کی نماز کا طریقہ بتا دیجیے، یہ جگہ مناظر کی نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لکھنے میں شاید غلطی ہو گئی، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ جب تک 4 تکبیریں کہیں گے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اور جو آج کل ایک رواج اور چل گیا ہے، جو مردے کو دفنانے کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے یا قبر میں اذان دی جاتی ہے، یہ سب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آخری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے، یعنی دونوں طرح علماء کی رائیں، آپ جو چاہے اختیار کر لیں، چاہے نیت باندھے سلام پھیر لیں اور چاہے نیت چھوڑ کر کے سلام پھیر لیں۔ کچھ علماء اس کو افضل قرار دیتے ہیں، کچھ علماء اس کو افضل قرار دیتے ہیں، دونوں آپ کو اختیار ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ کفنانے کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے، تو ایسا فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتا، قرآن اور حدیث میں تو ملتا ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ فقہ نے بھی کہیں سے اخذ کر کے لکھ دیا ہو، ایسا نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اذان کا ذکر نہ حدیث کے اندر ملتا ہے اور نہ فقہ کے اندر، فقہ کی عبارتوں میں، فقہی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو کوئی نئی چیز شروعات کرنا، اسی کا نام بدعت ہے، نئی چیز شروعات نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ جتنی اچھی ہو۔ مان لیجیے آپ نماز کے وقت میں تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آپ سوچیں کہ صاحب تکبیر سے پہلے ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، اب آپ پہلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، یا نماز والی درود شریف، اس کے بعد کہیں اللہ اکبر، اور کوئی پوچھے تو آپ کہیں صاحب اس میں غلط کیا ہے، ہم نے درود شریفی کا تو اضافہ کیا ہے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے پہلے یا بعد میں آپ اس طرح کے اضافے کریں، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت کا ایک پیکیج ہے، ایک پورا اس کا سسٹم، ایک نظام ہے، اگر اس طرح اجازت دی جانے لگے گی تو شریعت کہیں سے کہیں چلی جائے گی اور ہر چیز چو کا مربع ہو جائے گا۔ لہذا کہیں پر حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلاۃ والسلام جنازے پر پڑھیں، سلام پڑھیں یا قبر میں اذان دیں۔ اب رائے ہے کہ منکر نکیر ہماری آواز سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، وہاں کوئی ضروری نہیں کہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہو۔ اور تو اس لیے جو چیزیں پختہ طور پر ہمیں قرآن حدیث فقہا کے ذریعے سے معلوم ہوں، اور ہم لوگ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، تو جو اس اعتبار سے معلوم ہو اسی پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ مزید نئی چیزیں نکالنا، اس سے اس کا کوئی انتہا اس کی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کہاں سے کیا نکالتے کہاں سے کہاں مسئلہ پہنچ جائے، تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حافظ شاداب یہ فرماتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو بنانا اور ان کے پیسے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز، ویڈیو بنانا اور پیسے کمانا جائز ہے، اور اب ظاہر ہے کہ ویڈیو بھی علماء کا رجحان ادھر بڑھ رہا ہے کہ یہ تصویر میں شامل نہیں ہے، اور تصویر والا نظریہ وہ دن بدن دم توڑتا نظر آ رہا ہے، ایک ایک کر کے علماء دھیرے دھیرے اسی رخ پر آ رہے ہیں کہ ویڈیو یہ تصویر میں شامل نہیں ہے، ڈیجیٹل کیمرہ کی تصویر یہ تصویر میں شامل نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو پرنٹ آؤٹ نہ نکال لیں، ویڈیو یہ تصویر میں شامل نہیں ہے جب تک، اور اس کے باقاعدہ ان علماء نے بھی اس بارے میں اپنا موقف بیان کیا جنہوں نے باقاعدہ کئی 100 صفحات کی کتاب لکھی ہے کہ ویڈیو
جو ہے وہ تصویر میں شامل ہے، لیکن اب انہوں نے اس کے رد میں اپنا بیان دیا ہے کہ نہیں، یہ تصویر میں شامل نہیں ہے۔ تو اب تصویر کی بات تو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اور رہی صحیح کثر بھی وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں پوری ہو جائے گی، اور یہ نظریہ اب دم توڑ رہا ہے۔ بہرحال تو یوٹیوب پر اگر آپ جائز چیزیں بناتے ہیں، حلال چیزیں بناتے ہیں، اسلامی چیزیں بناتے ہیں تو خوب بنائیے، یوٹیوب پر چینل بنائیے، ویڈیوز بنائیے اور پیسے کمائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر غلط چیزیں اس میں کر رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہوگا وہ۔ اسی طریقے سے ان کا ایک سوال ہے، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ موبائل گیم کھیل کر جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ گیم کھیلنا یوں بھی وقت کی بربادی ہے، اور اس سے دوسری اخلاقی خرابیاں آتی ہیں، اس لیے اس طرح پیسہ کمانا صحیح نہیں۔ اگر کھیل بھی لیے اور پیسے استعمال کر، یعنی اگر کھیل چکے ہیں اور کچھ پیسے ہمیں مل چکے ہیں تو اس کو صدقہ کر دیجیے، اس کو اپنے آپ پر استعمال نہ کریے۔ ان کا ایک اور سوال ہے کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ یوٹیوب پر ویڈیو بنانا، اب اوپر بات آ چکی ہے، وہ چاہے کمپیوٹر سے ہو یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ ہو، اگر جائز ویڈیو ہو تو کوئی بھی طریقہ آپ اسے اختیار کریں، کسی بھی کیمرے کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، وہ جائز ہو جائے آپ کے لیے، اور پیسہ بھی جو اس میں ملتا ہے وہ بھی آپ کو جائز ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے سوال انہوں نے ریپیٹ کر دیا ہے۔ ایک اور سوال ہے اخت عزیز، یہ پوچھتی ہیں کسی کے ویلکم کی تیاری میں جو تھوڑا بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیا وہ اس فضول خرچی میں داخل ہے؟ ویلکم کی تشریح کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ اگر ویلکم کی تشریح یہ کی جائے کہ وہ فالتو ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسراف یا تبذیر، فضول خرچی میں وہ چیز آ جائے گی، اور کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ مان لیجئے کہ آپ نے کسی ایم پی اور ایم ایل اے کو بلایا، اور ایم پی اور ایم ایل اے کو بلایا اور اس کو سمان کرنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انزل الناس علی منازلہم، قدر الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے اعتبار سے اتارو۔ تو اب ایسے موقع پر آپ کسی ایم پی ایم ایل اے کو بلا رہے ہیں، وہ غیر مسلم ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ ہار پھول مالا ہی ڈال کر کے تو اس کا سمان کریں گے، اس کے شایہ نشان اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں گے، اور یہ شریعت بھی کہتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں بہت سے کافر آتے تھے، آپ ان کے لیے چادر بچھوا دیتے تھے، حالانکہ بہت سے اپنے جانثار صحابہ آتے تھے، وہ رات دن کے ساتھ میں رہنے والے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ حضور نے کہا کہ دیکھو یہ ابو بکر آئے ہیں اور دیکھو یہ ابو ذر خدری آئے ہیں، ان کے لیے چادر بچھاؤ، آپ نے نہیں بچھائی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے نہیں ہیں، وہ اپنے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے ملک سے کوئی سفیر آیا ہے تو اس کا احترام اسی کے شایہ نشان کیا جائے گا، چاہے وہ ایمان والا نہ ہو۔ تو اسی اعتبار سے اگر آپ نے کسی کو ویلکم کیا، اور مان لیجئے کہ وہ ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، کمشنر ہے، ڈی ایم ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چاہے آپ کا ہم مذہب نہ ہو، لیکن اس کا جو شایہ نشان ہے دنیاوی اعتبار سے آپ کو اس کا لحاظ کرنا پڑے گا، اور شریعت بھی ہمیں یہی حکم دیتی ہے، وہاں پر یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ تو اب آپ اس میں کلیئر کریے کہ ویلکم کی شکلیں کیا ہیں۔ بلا وجہ کے ویلکم ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ فضول خرچی ہے، یا کام کم سے چل سکتا تھا، آپ نے بہت زیادہ اس پر ویلکم کر دیا، ظاہر بات ہے کہ یہ فضول خرچی ہو جائے گی، غلط بات ہے۔ لیکن جہاں تقاضا موجود ہے وہاں پر آپ کریے۔ تو یہ بھی سوال، ہر ویلکم کا سوال پوچھنا پڑے گا۔ ہم آپ کو ایک اور مثال دیں، مثال کے طور پر ہماری بہت سی تنظیمیں ہیں، ان کے صدور ہوتے ہیں، جنرل سیکریٹریز ہوتے ہیں، اب وہ کسی علاقے میں جا رہے ہیں پورا لے کر کے آدھا کلومیٹر تک، اور وہ لوگوں کی لائن لگی اور سب ہار پھول مالا پھینک رہے ہیں، پھول نچھاور کر رہے ہیں، ہاں یہ اسراف میں شامل ہے، کیونکہ شریعت ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے تو ویلکم کے اس زمانے میں بہت سے طریقے تھے، بہت سے انداز تھے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ طریقہ اپنایا گیا ہو۔ کچھ بچیاں اور کچھ لوگوں نے اشعار پڑھے شایہ نشان میں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ فتح یاب ہو کر کے واپس آئے تو ایک جاریہ، ایک باندی نے آپ کے پاس دف بجایا، اور اس نے جذبے سے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی، میری نظر پوری کر لینے دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی اپنی نظر کو پوری کر لو۔ تو حضور کے سامنے اس نے دف بجایا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اس خوشی کے اظہار میں کہ آپ صحیح سالم واپس آ گئے، فاتح بن کر واپس ہوئے، غنیمت کے ساتھ واپس ہوئے، اس خوشی میں اس نے یہ کام کیا، آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ جو ہمارے یہاں بعض تنظیموں کے صدور، بڑی لمبی لمبی لائنیں، اور پھر وہ ریڈ کارپیٹ اور اللہ جانے کون کون سی کارپیٹ بچھائی جاتی ہیں، اور پھر دونوں طرف لوگ کھڑے ہو کر کے پھول نچھاور کرتے ہیں، یہ ہمارے شعار میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری رسم و روایت میں یہ چیزیں نہیں ملتی، لہذا علماء کے لیے یہ چیز فضول خرچی میں آ جائے گی۔
یہ ویلکم کا انداز علماء کے لیے فضول خرچی میں آ جائے گا، اور اس کی اجازت نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ طریقے اپنائیے یہاں پر، کیونکہ وہ عالم ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا استقبال کیسے کرنا ہے، ان کا استقبال کا انداز الگ ہے۔ وہاں آپ پیسوں کو بچائیے، لیکن مان لیجئے کہ کہیں کمشنر کو آپ نے بلایا، وزیر اعلیٰ کو آپ نے بلایا، یا اسی طریقے سے گورنر کو آپ نے بلایا، یا ایم پی کو بلایا، یہ سب غیر مسلم ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اگر آپ کھڑا کر دیں کہ پھول ڈالنا ہے ان پر، پھول ڈالنے سے مراد وہ ہندوانی رسم نہ ہو، بلکہ خوشی کے طور پر جیسے ہوتا ہے ہلکے سے ڈال دیے، یا ان کے لیے آپ نے کوئی کارپیٹ بچھا دی، تو وہ ان کے احترام کا تقاضا ہے۔ ہمارا اسلام اتنا روکھا پھیکا خشک نہیں ہے کہ اس میں ان چیزوں کی اجازت نہ ہو، اور لوگ کہیں گے یار کیسا سوکھا مذہب ہے کہ ان کے یہاں استقبال کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ لہذا ہمیں فرق کرنا پڑے گا، استقبال ہم کس کا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے چونکہ آپ کا سوال تشنا تھا، اور تو ہم نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور یہ ہمارے مختصر سوالات ختم ہو گئے، اب اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔